میرا نام ہے ممتاز خان۔ آج ہم بات کریں گے اپنے ملک پیارے وطن پاکستان کی۔ پاکستان کی موجودہ صورتحال میں جبکہ 22 لاکھ کیسز پینڈنگ ہیں پاکستان کے اندر اور کورٹس کی تعداد انتہائی کم ہے، جو کہ تقریباً 5 سپریم کورٹ، 5 ہائی کورٹس اور 152 جو ہیں وہ ڈسٹرکٹ کورٹس ہیں، تو اس میں یہ 22 لاکھ کیسز کبھی بھی لوگوں کو انصاف نہیں مل سکتا۔ تو انصاف کے لیے ضروری ہے کہ اس آبادی کو ایک ایک کروڑ کے لیے ایک ایک سپریم کورٹ کا بینچ اور ایک ایک ہائی کورٹ بینچ ہونا چاہیے، اور اسی طرح سے ڈسٹرکٹ کورٹس اس سے ڈبل ہونی چاہیے، تب جا کے کہیں ہمارے معاملات ٹھیک ہوں گے، لوگوں کو انصاف ملے گا، ورنہ انصاف کبھی بھی نہیں ملے گا۔ پاکستان میں 25 صوبے بنانے کی فوری ضرورت ہے، مگر پاکستان کے سیاستدان 25 صوبے نہیں بنانا چاہتے، کیونکہ پھر بجٹ 25 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا، ورنہ بڑے بڑے صوبے میں اس میں سے پیسہ کھانا آسان ہوتا ہے۔ اس لیے عوام کو چاہیے کہ وہ کھڑے ہو جائیں اور 25 صوبوں کی کوشش کریں۔ پاکستان میں قوانین بھی ابھی ایسے نہیں ہیں کہ مجرموں کو سزائیں دی جا سکیں۔ یہاں قانون میں ایسے لوپ ہولز ہیں کہ لوگ بچ جاتے ہیں، تو اس لیے قوانین ایسے سخت ہونے چاہیے کہ جہاں پر قانون سخت ہوتے ہیں وہاں پر کنٹرول ہو جاتا ہے، جہاں قوانین سخت نہیں ہوتے وہاں کنٹرول نہیں ہوتا۔ ہمارے سامنے بہاولپور یونیورسٹی کا حادثہ ہے۔ یونیورسٹی کے ماحول کی تباہی کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا اس ملک میں لوگوں کی بیٹیوں کو تحفظ مل سکے گا؟ یہ سوال ہے۔ پاکستان کے عوام کو اب کیا کرنا چاہیے؟ مجرموں کو سزائیں کیوں نہیں ملتی؟ پاکستان میں 25 صوبوں کی جدوجہد میں آپ ہمارا ساتھ دیں، ورنہ کبھی بھی انصاف اس ملک میں قائم نہیں ہو سکے گا۔ بہاولپور یونیورسٹی حادثہ اور اس کا تدارک کیا ہے؟ قوم کی بچیوں کی زندگیاں تباہی کی طرف جا رہی ہیں۔ کیا ہم مسلمان ہیں؟ ہمیں سوچنا ہوگا، اور یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ کیا ہماری غیرت مر گئی ہے؟ اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں میں نشہ، فیشن، برائی عام ہوتی جا رہی ہے۔ اس مسائل کا حل کیا ہے؟ یونیورسٹیوں کو دارالعلوم کا درجہ دیا جائے، دارالعلوم بنا دیا جائے، یعنی کہ ان میں جو وائس چانسلر ہو وہ ایک عالم ہونا چاہیے، اور وائس چانسلر سب سے پہلے مفتی تقی عثمانی صاحب کو بہاولپور یونیورسٹی کا لگانا چاہیے، اور ایڈمنسٹریٹر وہاں پہ محمد علی مرزا جو انجینئر ہیں ان کو لگانا چاہیے، ورنہ پاکستان کے نام کے ساتھ اسلام کا لفظ ختم کر دینا چاہیے، کیونکہ پاکستان میں اسلامی نظام تو ہے نہیں، نام کا اسلامی نظام ہے۔ ساری دنیا میں بدنامی ہو رہی ہے، یہاں پر ایسے کام ہو رہے ہیں کہ دنیا میں نیک نامی کے بجائے بدنامی ہو رہی ہے۔ پاکستان کے لوگ خراب نہیں ہیں، مگر یہاں کچھ گروہ ہیں جو کہ مسلسل جب سے پاکستان بنا ہے اس کے بعد سے مسلط ہیں، اور وہ گروہ اب بہت مضبوط ہو چکے ہیں۔ ان میں منشیات کا گروہ بہت مضبوط ہے، انہی میں جناب اغوا والا گروہ جو لڑکیوں کو اغوا کرتے ہیں وہ گروہ بہت مضبوط ہے۔ اب تو یہ گروہ جو ہیں یونیورسٹیوں، کالجوں اور اسکولوں کے اندر پہنچ چکے ہیں، اور وہاں پر یہ سارے تماشے ہو رہے ہیں، وہاں پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ اسپتالوں سے چھوٹے بچوں کو اغوا کر لیا جاتا ہے، سزا نہیں ملتی۔ جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں ایک دفعہ اغوا کیس تھا، تو اس میں انہوں نے پھانسی دی سر عام آدمی کو، جب پھانسی دی 10 سال تک پھر اغوا نہیں ہوئے۔ تو ہمارے ملک میں سزائیں نہیں ہیں۔ اگر سزائیں نہیں ہوں گی اور انصاف نہیں ہوگا، قانون نہیں ہوگا، تو یہ جرائم اور بڑھتے چلے جائیں گے اور ملک پھر انتہائی کمزور ہو جائے گا۔ معاشی طور پہ تو کمزور ہے ہی، اخلاقی طور پہ دیوالیہ ہونے جا رہا ہے۔ ابھی لوگ ہیں ایسے، ابھی تو میں سمجھتا ہوں کہ 80 سے 85% لوگ اس ملک کے جو ہیں وہ نیک لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، مگر ان کے اوپر قابض جو ہیں وہ 20 بھی نہیں 2% لوگ ہیں جو کہ مافیاز ہیں۔ یہ صرف حکمران نہیں ہیں بلکہ کچھ مافیاز ہیں، اور وہ مافیاز مسلسل کام کر رہی ہیں پاکستان کے اندر، پیسہ لے کے وہ سب کچھ کر دیتے ہیں۔ جب کراچی میں لڑائیاں، جھگڑے، فساد ہو رہے تھے، وہاں ایسے لوگ موجود تھے جو 2000 روپے لے کے کسی بھی معصوم انسان کی جان لے لیتے تھے، اس کو پھر کنٹرول کیا گیا۔ تو اس طرح پورے پاکستان میں ان جرائم کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، فحاشی کو، بدعنوانی کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے، مگر جب تک عوام اس کے لیے جد و جہد نہیں کریں گے، کھڑے نہیں ہوں گے،
یہ نظام ایسے ہی چلتا رہے گا. اس کے لیے ہمیں مختلف یونٹس بنانی پڑیں گی. پاکستان کو کم از کم 25 صوبوں میں تقسیم کرنا پڑے گا اور ڈسٹرکٹ کورٹس کی بھی تعداد بڑھانی پڑے گی. جیسے ہمارے ججز کی تعداد جب 25 صوبے بنیں گے تو 25 سپریم کورٹس ہوں گی، 25 ہائی کورٹس ہوں گی. اسی طرح ڈسٹرکٹ کورٹس کی بھی تعداد ڈبل ہو جائے گی. تو لوگوں کو اپنے گھر کے نزدیک انصاف ملنا شروع ہو جائے گا. یہ کیسز ڈیوائیڈ ہو جائیں گے. یہ 22 لاکھ کیسز 1 لاکھ کیس ڈیوائیڈ ہو جائے گا اور لوگوں کو پھر انصاف ملے گا. جب انصاف آئے گا تو لوگوں کے جتنے معاملات ہیں، زمینوں کے معاملات ہیں، کیسز ہیں، وہ کیسز حل ہو جائیں گے. ورنہ لوگ جیلوں میں پڑے رہتے ہیں، کیسوں کا فیصلہ نہیں ہوتا. کیوں پڑے رہتے ہیں؟ ایک معصوم آدمی جیل میں پکڑ کے بند کیا ہوا، کیس کا فیصلہ نہیں ہو رہا، اس کی پوری زندگی وہاں گزر جائے گی، 10 سال 20 سال 15 سال گزر جائے گی. تو اس لیے فوری طور پہ پاکستان میں 25 صوبے بننے چاہیے، 25 سپریم کورٹس، 25 ہائی کورٹس اور کم از کم 300 ڈسٹرکٹ کورٹس بننی چاہیے. جب یہ ہو جائے گا، چاہے آپ درختوں کے نیچے بٹھائیں ججز کو، مگر یہ کام کرنا پڑے گا تو پھر ملک میں لوگوں کو انصاف ملے گا. اس لیے آپ ہمارا ساتھ دیں 25 صوبوں کی تحریک کے اندر اور مل کے انشاءاللہ اس کام کو کرتے ہیں تاکہ پاکستان میں انصاف کا نظام قائم ہو سکے.